ایک ہی بات کو کیوں بار بار دہراتے جاتے ہیں؟ تم یہ سب کر کے اس کے ساتھ لاڑ نہیں، اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ میری بیٹی کا دماغ خراب مت کرو۔ میری بیٹی کی خوشیاں اس گھٹیا لڑکی کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، اس کو کبھی خوشی نصیب۔ ڈرامہ سیریل مقدر کا ستارہ کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب دیکھیں گے فیضان اور ہادیہ کی شادی ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جب صفدر صاحب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ راضی اور ہادیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور وہ شادی بھی کرنا چاہتے تھے، تو صفدر صاحب راضی کے پاس جائیں گے اور راضی سے کہیں گے بیٹا تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم مجھے پہلے اس بارے میں بتا دیتے تو میں فیضان اور ہادیہ کی شادی کبھی بھی نہ کرواتا۔ راضی صفدر صاحب سے کہتا ہے میں نے تو ہادیہ کو جب پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہادیہ سے ہی شادی کروں گا، لیکن آپ فیضان کا رشتہ ہادیہ کے گھر والوں کے پاس لے کر چلے گئے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں روکا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ ہادیہ خود ہی اس رشتے کے لیے منع کر دے گی، لیکن ہادیہ نے تو اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ہادیہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی۔ صفدر صاحب راضی سے کہیں گے بیٹا تم ہادیہ کے بارے میں جیسا سوچ رہے ہو ہادیہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد صفدر صاحب ہادیہ کو بھی وہاں پر بلاتے ہیں، تو ہادیہ صفدر صاحب سے کہتی ہے میں تو یہ سمجھی تھی کہ راضی آپ کا بیٹا ہے اور آپ راضی کا رشتہ میرے لیے لے کر آئے ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن اس کے بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ میری شادی تو فیضان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے تب تک شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی، اور میں نے سوچا کہ اگر میں نے ابھی اس شادی کے لیے منع کر دیا تو میرے والدین کو بہت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے میں نے اس شادی سے انکار نہیں کیا اور میں نے فیضان سے شادی کر لی۔ راضی کو بھی جب حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ ہادیہ سے کہتا ہے تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بارے میں غلط سوچا تھا۔ صفدر صاحب کہیں گے تم دونوں مجھے معاف کر دو کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں تو یہ جانتا بھی تھا کہ میرا بیٹا کس قسم کا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے بیٹے کا رشتہ ہادیہ کے گھر لے کر گیا، اور میں تو یہ سمجھا تھا کہ ہادیہ جب فیضان کی زندگی میں آئے گی تو فیضان بدل جائے گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ فیضان یہ سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ صفدر صاحب ہادیہ سے کہیں گے بیٹا میں نے تمہاری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروا کے تمہاری زندگی برباد کر دی، اس لیے تم مجھے معاف کر دو۔